بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتیں بھی ہم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے، آؤ سب اچھے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات یہ گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب، مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، اچھا بچہ کون ہے؟ پیارا بچہ کون ہے؟ اچھے بچے میں کون سے بچے آئے ہیں؟ کون سے بچے آئے ہیں؟ اور اچھی بچیاں، ماشاءاللہ۔ تو پروگرام شروع ہو گیا اچھے بچے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آج جمعرات کا دن، پھر اس کے بعد جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اور یہ کون سا دن ہوگا؟ عید۔ کیا ہوگی؟ عید ہوگی، جانور کٹیں گے، ٹھیک ہے، ذبح ہوں گے، ٹھیک ہے، کہیں اونٹ، کہیں پر بکرا، کہیں پر بکری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانور وغیرہ جو ہے وہ ذبح ہونے کا سلسلہ ہوگا۔ اچھا، آپ کو بتائیں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے یہ بولا جائے گا، یا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ اونٹ کو کیا کرتے ہیں؟ یہ بولیں گے، کیا بولیں گے اونٹ کے ساتھ؟ اونٹ کو کیا کرتے ہیں؟ اور دیگر جانور جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے رکھنا ہے ذہن میں۔ اور اسی طرح جو بقرہ عید آئے گی، سب گلے وغیرہ ملیں گے، بچے بچوں سے ملیں گے، بچیاں بچے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو عید مبارک باد دینی ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم، یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم۔ اسی طرح پھر جو عید والا دن ہوگا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دن ہوں گے عید کے، ٹھیک ہے، جس میں قربانی وغیرہ ہوگی۔ تو آپ بچوں نے بھی کھالے جمع کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اچھا، یہ جو 3 دن ہوں گے، اس میں بھی مدنی چینل، کڈس مدنی چینل نے آپ لوگوں کے لیے پروگرام وغیرہ تیار کیے ہیں، اور ماشاءاللہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، جو کہ بچوں کی بقرہ عید امیر علیہ سنت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت ہوں گے اس میں، اور امیر علیہ سنت کے ساتھ بچیوں نے سوالات وغیرہ کیے ہیں۔ تو یہ پروگرام بھی عید کے دنوں میں آ جائے گا، اس پروگرام کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اور جو ایسے پروگرام ہیں جو براہ راست آ رہے ہیں، آپ نے اس میں کال کرنی ہے۔ عید کے دنوں میں بھی مدنی چینل دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح جب عید وغیرہ آ گئی ہے، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جن کے گھر میں ہو رہی ہے قربانی، جن کے گھر میں ہو رہی ہے، تو وہ قربانی کے جانور کے کون سے حصے سے کھانے کی ابتدا کریں؟ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بقرہ عید والے دن آپ جو ہے قربانی کے جانور کی کلیجی سے کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔
نماز عید پڑھ لی. اب کھانے کی ابتدا کس سے ہوگی؟ کلیجی سے. کس سے؟ تو جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے وہ کس سے ابتدا کریں؟ کلے. بس جیسی جانور وغیرہ ذبح ہوئے کلیجی فوراً بننے چلی جاتی ہے. اب جیسی بن کر آ گئی تو آپ لوگوں نے کھا لینی ہے. آپ لوگوں نے اگر جیسے بالفرض کسی کے گھر میں نہیں ہو رہی ہو دوسرے سے مانگنا نہیں ہے, یار کلیجی پہنچا دینا ذرا میں ابتدا کروں گا, تو یہ نہیں ہے, مانگنا نہیں ہے. اور جو گھر میں بنا ہے انڈا کھا لینا ہے. روٹی بنی ہے, ٹکا بنا ہے, بوٹی بنی ہے, پانی بنا ہے, نہیں پانی ہے تو پانی پی لینا ہے. جو چیز گھر میں بنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے کھا لینی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے. اچھا, عید کے دنوں میں کھانے پینے کے آئٹمس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. کھانے پینے کے آئٹمس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. نمکو وغیرہ ہوتی ہے, گوشت وغیرہ ہوتے ہیں, تکے بوٹیاں وغیرہ, اس قسم کا اہتمام ہوتا ہے. سیخ کباب وغیرہ ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ پائے بنائے جاتے ہیں. اور آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں جی. اور کیا کیا ہوتے ہیں؟ بریانی ہوتی ہے زبردست. قورمہ, مائک میں بریانی, قورمہ, نہاری. چلو میں ذرا کیا ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے مدرسہ؟ ٹکا ہوتا ہے, مرغی کاٹتے ہیں. ادھر لگائیے جی, اس میں بتانا ہے آپ نے. تو بھائی ٹکا تو جب ہوگا جب مرغی کاٹیں گے, تو مرغی تو نہیں کٹ رہی ہوتی ہے جی. کیا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا یاد؟ سوچیں پچھلے سال گھر میں کیا کیا بنا تھا زبردست. نہیں آ رہا ذہن میں؟ لائیں, آپ اپنے ذہن میں لائیے. نہیں میری بچی, یہ مائک آ گیا. چلیں جی. بریانی, پلاؤ. اوہو, پلاؤ. اور بریانی, پلاؤ, گوشت. گوشت ہوتا ہے. اچھا جی, گوشت کھانا ہے اور کھال کس کو دینی ہے؟ کھال کس کو دینی ہے؟ اور جو آپ کی گلی میں قربانی ہو رہی ہے, آپ کے اپارٹمنٹ میں قربانی ہو رہی ہے, تو آپ ان سے بھی کہیے کہ بھائی کھال کس کو دینی ہے آپ نے. آپ ابھی سے بک کر لیں, جو آپ کے گلی میں جانور وغیرہ آیا ہوا ہے, آپ کے اپارٹمنٹ میں جانور وغیرہ آیا, آپ ابھی سے بک کر لیں. ان کو کہیں بھائی کھال جو ہے آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کو کہتے ہیں بڑے کو, اپنے ابو کے ساتھ بھائی یہ کھال اٹھانی ہے, اور جہاں پہ کیمپ وغیرہ لگا ہو, جہاں کھالیں جمع ہو رہی ہیں, وہاں پر آپ نے کھال جمع کروا دینی ہے. تو ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ عید کی چھٹیاں وغیرہ ہو جائیں گی. بعض کی تو ابھی سے چھٹیاں ہیں, مدارس وغیرہ کی چھٹیاں ہیں, تو اب آپ کی چھٹیاں ہیں, لیکن چھٹیاں آپ نے اچھے انداز سے گزارنی ہے, تنگ وغیرہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. شرارتیں, ایسی شرارتیں تو کرتے ہیں بچے, لیکن ایسی شرارتیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, پریشانی ہو. بعض بچے تو بکروں میں لگے ہوئے ہیں, جو بھی گھر میں جانور گائے وائے میں لگے ہوئے ہیں, بس وہ بھائی ہر وقت ہو سکتا ہے بعض کے گھر والے آج لینے جائیں, کل لینے جائیں, تو بچوں کو بڑا شوق ہے کہ دیکھیں کہیں پہ بھی جانور نظر آئے, شور میں یہ نہیں کرنا ہے, شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اور چند بچے ہوں گاڑی میں جا رہے ہوں, گائیں, بکرا, اونٹ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی آپ خوشی ہو رہی ہے, آپ خوش ہوں, لیکن شور شرابہ کم کیجئے, کم کیجئے, ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اچھے بچے. یہ بتائیے کھانے کی ابتدا کس جانور کے کس حصے سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 اشارے دے رہا ہوں, نام تو میں نے بتا دیا لیکن 3 اشارے. پائے سے, کس سے؟ پائے سے, مغز سے, کلیجی سے. ان 3 میں سے ایک ہے. ان 3 میں سے کون سا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ جو گھر پہ بیٹھے میں آپ میں سے کس کو معلوم ہے؟ جب ہے معلوم ہو گیا, ان کو بھی بتا دیں یہ کہاں پر ہیں, لگے میں. چلیں جی, آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ پویم. اچھے پیارے بچے. جی میرے بچے, کون سی پویم ہے؟ شیر کی کھال میں ایک گدھا. اوہو, شیر کی کھال میں ایک, چلیں سنا دیں, غور سے دیکھنی ہے. ایک گدھا, ایک گدھا, ایک گدھا,
ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھی، ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال گری، سوچا اس کو پہنوں گا تو سب مجھ سے ڈریں گے، جو چاہوں گا کروں گا۔ گدھا شیر کی کھال پہن کر جنگل میں گھومنے لگا، گدھا شیر کی کھال پہن کر جنگل میں گھومنے لگا، جانور اسے دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے، لومڑی بھی اس کے دھوکے میں آ گئی۔ گدھا بہت ہی خوش ہوا، سوچا سب کو الو بناؤں گا، ارے مزہ آ گیا، مجھے ایسے ہی بیوقوف سمجھتے تھے، اب پتہ چلے گا۔ گدھا خوشی کے مارے چپ نہ رہ سکا اور زور زور سے آواز یوں نکالی، آواز یوں نکالی، زور زور سے آواز یوں نکالی، ڈینچو ڈینچو۔ لومڑی نے آواز سنی تو وہ پہچان گئی، یہ تو گدھا ہے۔ گدھے کے پاس آئی، گدھے کو کیا پتا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ اوہو، تیز بولا، او لومڑی ڈرتی نہیں مجھ سے کیا، جانتی نہیں مجھ کو، میں شیر ہوں شیر۔ لومڑی نے جواب دیا، ارے گدھے تم سچ مچ کے گدھے ہو، شیر ہی بننا تھا تو چپ رہتے ہوئے، آواز نے تمہاری سارا بھانڈا پھوڑ دیا، سب جان چکے ہیں کہ تم شیر نہیں گدھے ہو گدھے، سب جان چکے ہیں تم شیر نہیں بلکہ گدھے ہو گدھے۔ گدھے کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا تھا اور وہ منہ جھکائے ذلت کا سامنا کر رہا تھا، بیچارہ گدھا۔ سبق، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملاتا ہے کہ جھوٹ سے عزت نہیں ملتی اور دھوکہ ذلت کا سبب بنتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جھوٹ بولنا والا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور آپ نے کہانی کو غور سے دیکھا، یہ بتائیے کہانی میں کون سی کھال اڑی گئی تھی، کس جانور کی؟ آپ نے زبان سے بولنا ہی نہیں تھا، اب سب مل کر بولیں۔ یہ بتائیے، اتنا لمبا شعر، یہ بتائیے کس نے اوڑی تھی، کس نے اوڑی تھی؟ آپ نے پھر زبان سے کہہ دیا، آپ نے صرف ہاتھ کھڑا کرنا تھا، سب مل کر بولیں۔ جی زبردست زبردست۔ اچھا جی، یہ بتائیے جنگل میں سب سے بڑا جانور کون سا تھا جو دکھایا گیا؟ چلیں مل کر بولیں۔ نہیں، سب سے بڑا جانور زرافہ، ہاتھی، زرافہ بڑا ہے؟ جواب۔ سب سے بھاری جانور کون سا ہے؟ سب سے ہلکا جانور کون سا ہے؟ اچھا ویسے ہی سب سے ہلکا جانور کون سا ہے؟ اچھا کہانی میں لومڑی تھی، کہانی میں وہ کون سا جانور ہے جو اٹھا سکتے ہیں ہم؟ میں اٹھا لوں گا، بکرا اٹھا لیں گے آپ؟ مائک میں چھوٹا بکرا اٹھا لیں گے، چھوٹا بکرا اٹھا لیں گے، ایسے تو چھوٹا شیر بھی اٹھا لیں گے، چھوٹا شیر بھی، شیر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی اٹھا لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کہانی کو آپ نے جو بھی ہے، کہانی بھی غور سے دیکھنی ہے، سبق بھی آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب بڑھیں گے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کی جانب۔ اچھے پیارے بچے، اچھے پیارے بچے، آ جائیں بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کون ہے؟ جی آ جائیے، 5 کالز ہیں جی، کالز۔
میرا نام حمدی عبداللہ تاری ہے. میں توبہ ٹیک سین سے بات کر رہا ہوں. اب باپو جان جی. میں آج آپ کو سناؤں گا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. سب مل کے پڑھیے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی دعوت اسلامی. زبردست زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عابد بابو جی. آج میں آپ کو اپنے ساتھ میں نماز میں ایک پیاری بات بتاؤں گا. پیارے بچوں یاد رکھیے کہ وضو کرتے ہوئے اتنا پانی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہو. ٹونٹی کھلی رکھ کر پانی کو ضائع کرنا اسراف کہلاتا ہے اور یہ ناجائز گناہ ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی بات بتائی. ٹھیک ہے پانی کو ضائع نہ کریں. ایک اور کال. میرا نام نور فاطمہ ہے. میں لالا موسیٰ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو اسلام سناؤں. سنائیے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں مل کے پڑھیے. جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. باپو آپ دعائے مدینہ کر دیں. اللہ پاک ہماری اس بچی کو اپنے امی ابو کے ساتھ پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. اور جو بھی دیکھنے والے ہیں سب بچوں کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. سب بچے مکے پہنچ جائیں, مدینے پہنچ جائیں, گنبد خضرا دیکھ لیں, خانہ کعبہ دیکھ لیں, وہاں پہ جا کے زمزم پئیں, مکے کے کھانے کھائیں, مدینے کے کھانے کھائیں, وہاں کے پھل کھائیں, وہاں جا کر عبادت کریں, وہاں جا کے مسجد میں بیٹھیں, عمرہ ادا کریں, مینا جائیں, عرفات جائیں, وہاں پہ بہت ساری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جائیں. وہاں پہ 2 پہاڑیں بہت مشہور صفا اور مروہ پر جائیں. ایک پہاڑ ہے جبل احد پر جائیں. تو پیارے پیارے بچوں ہمیں مدینہ پاک کی دعا کرتے رہنا چاہیے. آئیے مزید کال کی جانب بڑھتے ہیں. میں نوید بات کر رہا ہوں مبارک پور سے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام حنیم فاطمہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو غصہ آتے وقت کی دعا سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی جی. جب بھی غصہ آئے گا کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے جب بھی غصہ آئے, کسی پہ بھی غصہ آئے. یہ نہیں, ابھی بتاتا ہوں تجھے, میں چھوڑوں گا نہیں. آپ نے یہ جملے نہیں کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ غصہ آتا ہے, ویسے بچوں کو غصہ آتا ہے. کوئی چھوٹا سا کھلونا بھی لے لیں, میرا کھلونا کیسے لیا, چھوڑوں گا نہیں. یہ چھوڑوں گا نہیں کرنا ہے, نہ پکڑنا ہے نہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اگر غصہ آ جاتا ہے, جس پہ غصہ آ رہا ہے وہاں سے چلے جائیں. جس پہ غصہ آ رہا ہے کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں, کھڑے ہوئے تو بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. ٹھیک ہے. وضو کر لیں. کیا کر لیں؟ وضو کر لیں, لیکن غصہ نہیں کریں. بعض بچے غصہ کرتے ہیں, یوں کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ گردن یوں آ رہی ہوتی ہے, تو بھائی یہ گردن وردن نہ ہلائیں, جھٹکا آ جائے گا ورنہ گردن میں, پھر یوں ہی ہو جائے گی. کیا ہوا؟ بولے وہ گردن ہلائی تھی. پریشانی کس کو ہوگی؟ آپ کو. بعض بچے غصے میں کیا کر رہے ہیں مدرسہ, کیا کر رہے ہو میرے بچے, جائیے. بعض بچے غصے میں جو ہے گھر کا یا اپنی کوئی چیز ویز توڑ دیتے ہیں. چلو بس میں نہیں لے رہا, دھم کر کے مارا. تو ایک تو بیٹھیا احمد کیا کر رہے ہو میرے بچے, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جائیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ تو وہ چلے گئے آپ کے بھائی, بیٹھے ادھر بیٹھیے. ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی شروع ہوتا ہے.
تو پیارے بچوں آپ لوگوں نے غصہ چلیں ایک اور کال کی جانب بڑھیں یا پھر ایکٹیویٹی چلیں جی ایکٹیویٹی کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ایکٹیویٹی اشارے. اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے. 2 ٹیمیں بناتے ہیں 2 ٹیمیں ٹھیک ہے. ایک طرف ہے ٹیم اے یہ پوری اور ایک طرف ہے ٹیم بی ٹھیک ہے. سیدھے ہاتھ والی ٹیم اے ہو گئی اور الٹے ہاتھ والی ٹیم بی ہو گئی. چلیں جی ٹیم اے سے بچہ آئے گا اور وہ اشارہ کرے گا ٹیم بی کو. اگر پہچان لیا دونوں کو نمبر ملیں گے اشارے میں ٹھیک ہے. کون بچہ اشارہ کرے گا اچھے سے؟ آ جائیں بھائی آپ. 2 اشارے آپ سے ہوں گے 2 اشارے آپ سے ہوں گے ٹھیک ہے. صحیح ہے پڑھ لیں گے دل میں پڑھیں ورنہ پتہ چل جائے گا. صحیح ہے کان میں بتا دوں آپ کے. چلیں نہیں پہ کھڑے آپ لوگوں نے پہچاننا ہے. آیا سمجھ میں؟ چلیں جی بتائیں بھائی ارباز بھائی. نماز اور پڑھنا. نماز پڑھنا. اور نماز میں کیا کام کر رہے ہیں؟ دوبارہ کیجئے. نماز تو پڑھنا ہے لیکن نماز میں کام کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ باندھنا. جی ہاں نماز میں ہاتھ باندھنے کا اشارہ. لیکن اگر یہ اشارہ یوں کیا جاتا تو زیادہ سمجھ میں آ جاتا. صحیح ہے چلیں جی آپ کو بھی 2 نمبر آپ کو بھی 2 نمبر. کتنے ہو گئے نمبر؟ آئیے اب یہاں سے کون آئے گا؟ آئیں بھائی ارباز. آپ ارباز ہیں ایک مرتبہ ارباز بھائی پھر آپ آ جائیں ٹھیک ہے. یہاں پر آ جائیں. صحیح ہے پڑھ لیں گے. پڑھ لیا چلیں یہاں پہ کھڑے ہو. ان کو سمجھائیے. ان کو میرے بچے ان کو جی آ گیا. بتائیے رکوع کر رہے ہیں. آپ بتائیے زور سے. رکوع کرنا. جواب شاباش اچھا اشارہ کیا اچھا اشارہ. اب کون آئے گا؟ آئیے. رکوع کرنے کا اشارہ. زبردست. آپ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. نہیں مشکل ہو گیا یہ ہے. چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیسے سوچیں. چلیں لے کے چلیں. ان کی باری ہے یہاں سے آ رہا ہے. دوبارہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. زبردست. دوبارہ ایک مرتبہ. زبردست. چلیں آپ بتائیے میرے بھائی. جواب غلط ہوا پھر نمبر نہیں ملیں گے. ان کو مل جائیں گے نمبر. گائے کو ٹہلا رہے ہیں کیسے بھائی؟ دکھائیے. یہ تو آپ کی گائے چلتی جا رہی ہے تھوڑا اس کو کھینچنا ہی پڑتا ہے. شاباش اچھا اشارہ ہے. زبردست. 2 نمبر آپ نے حاصل کیے 2 نمبر آپ نے حاصل کیے. اب آئیں. کتنے ہو گئے؟ یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. آ جائیں. ایک اشارہ آپ اوہو بڑا خارش گزار ہے ٹھیک ہے. آپ کی ہے ہی نہیں باری. ان کی باری. چلیں دوبارہ کرتے رہیں. بتائیں بھائی پیچھے والے کو دیں. کندھوں پہ خارش کرنا. اس پہ کندھوں پہ خارش کرنا. جواب خارش کرنا. ٹھیک ہے جائیے. اچھا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا خارش بہت بری طریقے سے کرتے ہیں. یہ سب کے سامنے آرام سے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سر میں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اچھا انداز رکھنا ہے. آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. اور نمبر کتنے ہو گئے؟ بھیج دیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4. اب کچھ سوال جواب کریں گے ٹھیک ہے. آپ ادھر بیٹھیے. آپ اپنا مائک لے کے ادھر بیٹھیے. ایک مائک ان کو دے دیں. ہے نا ادھر مائک؟ چلیں آ جائیں. آپ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں شروع ہو گیا. یہ آپ ادھر جائیے. ایک مائک ان کو دے دیں. ایک مائک دیں. وہاں پر مائک ہے. آپ میرے بچے وہاں چلیں.
آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں, آپ ایک مائک ان کو دیں, ادھر آپ بیٹھ جائیے اس والی کرسی پہ. چار نمبر ہو گئے, ٹھیک ہے. اب جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ بتا دیں گے. رمضان کے بعد, رمضان کے 2 مہینے کے بعد کس عید کا مہینہ آتا ہے؟ ان کی باری ہے, ان کی باری. جی ان کو دے بھائی کو. جی بتائیے. جی عید الفطر. عید الفطر. جواب درست. تو یہ کون سی عید آئی ہے؟ عید کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ. دیکھیں بھائی 2 عیدیں. کتنی عیدیں؟ 2 عیدیں جس میں عید کی نماز وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور سب سے بڑی عید ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی جانب غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے. 4 نمبر تھے آپ کے, 4 ہی ہیں. اب آپ لوگوں کی باری. جنت البقیع قبرستان کہاں ہے؟ برابر برابر برابر. مدینہ منورہ. جنت البقیع قبرستان کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے نا آپ لوگوں کے. 6 ہو گئے. 8 ہو گئے. آپ کے کتنے؟ 4 ہیں نا, تو آپ کے 6 ہو گئے. اب یہ بتائیے, کچھ اشعار سنیں, آسان اشعار پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں اشعار ہم لے رہے ہیں. یہ بتائیے اچھے بچے جو پروگرام ہے اس کا ٹائٹل کا نام کیا ہے؟ یہ سنانا ہے آپ نے, بچیوں کو دیں. برابر. چلیں دونوں کھڑی کو سنا دیں مل کر, کھڑے ہو کے. اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھیلیں, سنتیں بھی ہم سیکھیں, دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. آؤ سب اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے. اب آپ لوگوں کے پاس کسی بھی پروگرام کا ٹائٹل کلام سنا دیں. کون سے پروگرام کا سنائیں گے؟ سنو سمجھو. چلیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. زبردست زبردست. جواب درست ہے. آپ کے کتنے نمبر ہوئے؟ 8. اور آپ کے؟ چلیں ایک اور سوال. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ مرحومہ کی قبر کس قبرستان میں ہے؟ زین بھائی آپ بتائیں گے. امیر علیہ سنت کی امی کی قبر مبارک کس قبرستان میں ہے؟ نہیں, اگر انہوں نے بتایا آپ کو بتائیں, چلو دو ان کو. ابھی باری آئے تو بولنا ہے نا. جی بتا رہی ہیں آپ, نہیں معلوم؟ چلیں آپ بتائیے, آپ کو نمبر مل جائیں گے. میوہ شاہ قبرستان کراچی. قبرستان میوہ شاہ کے قبرستان میں آپ کی امی جان کی قبر مبارک ہے. تو اگر آپ کا میوہ شاہ قبرستان جانا ہو, یا آپ گھر سے بھی فاتحہ خوانی اظہار ثواب کر سکتے ہیں. جواب درست ہو گیا. یہ آپ کو نمبر دیے گئے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 10. پھر آپ لوگوں سے ہی سوال ہو رہا ہے. یہ بتائیے خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود موجود ہے. چلیں صحیح یا غلط کر کے بتانا ہے جلدی. صحیح غلط؟ خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود موجود ہے. صحیح جواب درست ہو چکا ہے. چلیں جی آپ لوگ بتائیے عید الفطر میں جانور قربان کیے جاتے ہیں؟ صحیح. غلطی ہو گئی, تو آپ کو بھی نمبر نہیں دیے جائیں گے. یہ بتائیے جنت وہ جگہ ہے جسے اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے؟
صحیح. ان کی باری ہے نا. جواب جی. اب آپ کی باری. ٹیم. ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے. صحیح. جواب درست دے دیا ہے. حابیل اور قابیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں. مائک میں. غلط. مائک میں. غلط. جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے. ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے. صحیح. جواب درست ہے. اچھا یہ جہنم کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. اور جنت کہاں ہے؟ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. نیچے کی جانب جہنم اور اوپر کی جانب جنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے کتنے نمبر ہو گئے؟ اور آپ لوگوں کے؟ نہیں آپ لوگوں کے بھی زیادہ ہیں. نہیں آپ سے بھی غلطی. مائک کو ہاتھ نہیں لگائے میرے بچے. آپ ان کو دے دیں آگے والے بچے کو. یہ والے بچے کو. یہ والے اور سیدھے ہاتھ سے. جی آپ لوگوں کے کتنے؟ 14. اور آپ لوگوں کے 10. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 12 ہیں. چلیں اب چھوٹے بچے اور بچیاں آ جائیں. بچیاں آ جائیں. اس طرف کھڑی ہو جائیں نیو لائن بنا کے. چلیں اس طرف کھڑی ہو جائیں. اس طرف جلدی اس طرف کھڑی ہو جائیں. آپ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں. پیچھے کھڑے ہو جائیں. باجی ادھر کھڑی ہوئی ہے. جی اس طرف لائن پیچھے ہو کے. جی بیٹا بالکل پیچھے ہو جائیں. آپ ان کو پیچھے کریں سب کو. چلیں. باجی نام لبنہ باجی کیا سنائیں گی آپ؟ آج میں آپ کو قربانی کے چند فضائل بتاؤں گی. قربانی کے چند فضائل بتائیے. ذی الحج کے مہینے میں کی جانے والی اہم عبادت قربانی ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. زبردست. قربانی ہر مسلمان مرد عورت بالغ اور صاحب انصاف پر واجب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پاک کے عید الاضحیٰ کے دن سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے. ماشاء اللہ. قربانی کرنی ہے خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹھیے. ماشاء اللہ. آپ میری بچی نام؟ فاطمہ تاجہ. فاطمہ اطاریہ کیا سنائیں گی باجی؟ میں کیچیوان میں پڑھتی ہوں. آج میں تو نعت سناؤں گی. چلیں سب مل کے پڑھیں گے بھائی. کون سی نعت ہے؟ پہلا کلمہ. آپ نے نعت کر کے پھر آپ نے یہ پہلا کلمہ سنا دیا. پہلا کلمہ سنانے. پہلا کلمہ طیب مانے پاک. لا الہ. اور لا الہ محمد رسول اللہ. نہیں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے. لا الہ اور الا اللہ. محمد رسول اللہ. شاباش. نعت بھی سنا دیں. آپ نعت بھی سنا دیں. کون سی نعت پڑھیں گی آپ؟ اچھا پڑھ رہی ہیں. اور سنائیے. نعرے آدھے نا. اب نعرے چلیں نعرے لگائی. ارشاد نبی. جنتی. سب صحابیات بھی. سب جاتے نبی. جنتی. حضرت صدیق بھی. بس چلیں. فاطمہ اور علی. جنتی. جاتے لگا رہی ہیں. آپ کو یاد آ رہے ہیں. آپ لگاتے آ رہی ہیں. اور یاد آ رہے ہیں لگا دیں. اچھے بچے. اب کہاں ملا رہی ہیں میری بچی؟ اچھے بچے پیارے بچے. چلیں بچے ان کو دے دیں آپ. چلیں کیا سنائیں گی باجی آپ؟ میری الفت. چلیں پڑھیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی
ماشاءاللہ بیٹھی ہے. کون سا نعرے لگائیں گے؟ چل رہا زور سے. ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، ہر صاحب یا نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. آپ آ جائیں بجی. نام مائک میں سیدھے ہاتھ سے نام. حرمین فاطمہ عبدالحمید. جی کیا سنائیں گے؟ حرمین کیا سنائیں گے؟ حرمین کچھ سنائیں گی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ سنا دیں. پہلا کلمہ. پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش. کالز ہیں کچھ؟ میرا نام نور فاطمہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تک یہ چاند تارے دل مناتے جائیں گے، تب تک جشن ہم مناتے. یہ سرکار کی آمد مرحبا مدنی کی، مرحبا مدنی کی آمد مرحبا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل. ایک اور کال. میں آپ کو حدیث سناؤں گا. انما الاعمال بالنیات، مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کال لیں یا پھر بچیوں کی جانب بڑھیں؟ جی دیں کال. میرا نام زارا نور ہے، میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کے تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. شاباش مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. چلیں باجی آپ کی جانب کیا سنائیں گے آپ؟ پانی پینے کے سنت اور آداب. پانی پینے کی سنت اور آداب سنائیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، پانی پینے سے پہلے ملا پڑنا چاہیے، پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے، پانی سر ڈھک کر پینا چاہیے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. زبردست جو باتیں بیان کی ہیں اسی طرح ہم سب نے پانی پینا ہے برابر. ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. آپ باجی نام بیٹھی اپنی جگہ پہ، آپ لوگ اپنی جگہ پہ جائیے. جی باجی نام کیا آپ کا؟ عائشہ سلیم. عائشہ سلیم. چلیں کیا سنائیں گی؟ پہلا کلمہ. پہلا کلمہ یہ تو سنا دیا بچوں نے، کچھ آپ کچھ اور سنا دیں، دوسرا سنا دیں. دوسرا کلمہ. مائک میں سنائیے دوسرا کلمہ شہادت. مائک تو قریب کریں. نعت آتی ہے کوئی؟ وہ نہیں حسبی ربی جل اللہ، وہ تو آتی ہے سب کو آتی والی تو حسبی ربی جل اللہ. چلیں آپ پہلا ہی کلمہ سنا دیں. سنائیے. پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش زبردست. آپ آ جائیں میرے بچے. کون سا کلام ہے؟ بلا لو. زبردست، بہت مزہ آ جائے. ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے مدینے کی یاد میں چلیں سنائیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بغروں پر مدینے میں، بلا
بیشتر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر نظر جب روزہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں بلانا پھر مجھے ایسا گھروں پر مدینے میں نا اس مدینہ اس لیے عطار جانوں دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانوں دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں اللہ ماشاء اللہ تشریف رکھیں. بہت اچھا بہت اچھا زبردست زبردست. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ ہے کہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب میں آپ لوگوں کے بچوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ ٹیم کی طرف آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کس بچے نے کیا کیا. آپ لوگوں کے کتنے نمبر ہیں؟ آپ لوگوں کے کتنے نمبر ہیں؟ اور آپ لوگوں کے 14. چلیں یہ بتائیے جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹیم ہے، آپ سے سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس عید کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں؟ مائک ادھر لے کر آئیے، ادھر لے کر آئیے مائک دکھائیے. ٹھیک ہے جی، جگہ پہ آگے جاتے ہیں. بتائیے. عید الفطر. عید الفطر کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما کر کھا کر نماز عید کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جواب ماشاء اللہ. مسجد نبوی شریف کہاں ہے؟ کون سے شہر میں؟ مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں یا بغداد شریف میں؟ ان کو دیں میں. مدینہ پاک میں. مدینہ پاک میں، جواب زبردست زبردست. یہ بتائیے خانہ کعبہ کون سی مسجد میں؟ خانہ کعبہ یعنی کون سے شہر میں؟ مکہ پاک میں ہے، مدینہ پاک میں یا بغداد میں؟ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. مکہ پاک میں. مکہ پاک میں ہے، جواب زبردست. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کس نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام. مائک. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام، جواب درست ہے. کس دن 6 اذانیں ہوتی ہیں؟ بتائیے. جمعے کو. کیسے بھائی، کیسے ہوتی ہیں 6؟ ایک جمعے کی ہوتی ہے، ایک جمعے کی ہوتی ہے، باقی ساری نمازوں کی ہوتی ہے. باقی آپ بتائیں. اس دن تو ظہر کی اذان تو نہیں ہو رہی، فجر میں ہو گئی، فجر میں ہوگی کتنی ہو گئی؟ 1. پھر جمعے میں ایک، عصر میں ایک، کتنی ہو گئی؟ 3، مغرب میں
ایک, کتنی ہو گئی؟ 4, عشاء میں 5. تو 5 ہو رہی ہیں. دن تو آپ نے صحیح بتا دیا, پیچھے والے کو دیں. عید. عید؟ عید میں کہاں اذان ہوتی ہے میرے بچے؟ آ گیا دن میں؟ چلیں دے مائک میں. ظہر میں. ظہر نہیں ہے نا, کوئی صحیح جواب دے دے. جواب تو درست ہو گیا. کیا جمعہ؟ جمعے کی نماز میں. بھائی جمعہ تو آپ نے بتا دیا نا. جمعے میں کتنی اذانیں ہوئی ہیں؟ 5 اذانیں ہوئی ہیں جمعے میں. کیا ہو گیا؟ جمعے میں کتنی اذانیں ہوئی ہیں؟ ایک. آپ بتائیے. ایک خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے, ایک خطبہ کے بعد. یہ خطبے کے بعد ہوتی ہے. جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کتنی اذانیں ہو گئیں؟ 6 ہو گئیں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے, بیٹھیں. اور جو ہے کالز بھی لے لیتے ہیں. جی کالز ہیں. میرا نام محمد فرحان اطاری ہے, میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو پہلا کلمہ سناؤں گا. پہلا کلمہ طیب, طیب میں ناپاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی ہمارا منی چینل. کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد احمد رضا اطاری ہے. میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں پیارے پیارے عابد باپو, میں آج آپ کو تلبیہ سناؤں گا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام فراد علی ہے, میں جلم سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب پروگرام کا وقت بھی ہو رہا ہے اختتام. اب سب بچے مل کر پڑھیں گے. اچھے بچے, مل کر اچھے بچے, اچھے بچے, اچھے بچے, کھڑے ہو گئے. اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھیلیں, سنتیں بھی ہم سیکھیں. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. اچھے بچے, اچھے بچے, اچھے بچے, اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھیلیں, سنتیں بھی ہم سیکھیں. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.